بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 112۔ ادھر سخنا قدمہ میں بھی ایک جیسا معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سلاروں پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے تھے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ عرب کے فوجی چلے گئے تھے، ان کا ان قصبوں میں ہونا وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ دونوں سلاروں کے پاس صرف ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سلاروں نے اپنے اپنے طور پر طے کر لیا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی، کوئی اتنی قلیل تعداد میں کہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پہ یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ کا عشق تھا اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے۔ اور اب وہ اس مقام پر اور ایسے حالات میں جا پہنچے تھے کہ اللہ ہی ان کا حافظ تھا۔ ایک سلار سخنا قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا۔ دونوں جگہوں پر ایک جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سلاروں نے اپنے اپنے دستوں کو پھیلا دیا کہ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ لوگ مسلح نہیں تھے، ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سلاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سلاروں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں پر سے ان پر تیر برسیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ، دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے، سلار نے کہا۔ مکانوں کے دروازے کھلے ہیں، عیسائی بزرگ نے کہا۔ آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں۔ دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہے جو عرق سے یہاں آئے تھے، سلار نے پوچھا۔ کچھ ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، ایک معمر عیسائی نے کہا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی، اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے، سلار نے کہا۔ اے مدینہ کے سلار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر توڑے گی نہیں۔
سلار نے کہا جزیہ ہم خود دیکھیں گے، جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سلار نے کہا اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا، ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ بھی تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا، تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظ کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانی اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی حکم ملے یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اور اجاڑتی ہوئی چلی جاتی تھی، کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی، لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا، اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر ذمہ داری نبھائی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سکنہ قدمہ کی آبادیوں نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے دو نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں کی آبادی کے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر ملک دشمن میں تھے، انہوں نے ایک دو دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جنگوں مثلاً عرق اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا، یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے بڑے تجربہ کار سلار نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ تھوڑے سے وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور باقاعدہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکامات دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا، مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جو وہ آگے بڑھتے جاتے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جانا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چل رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ عوارض کا علاقہ تھا، مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا کہ انہیں مسلمانوں کو کاٹ دو، انہیں زندے نہ جانے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہیں ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے، بعض شدید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور بھی ہوئے ہوں گے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہ ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہ تھی، پھر بھی مجاہدین سلاب کی مانند بڑھتے جا رہے تھے۔
خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کئی قیام ہوتا تھا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبوں کو تر و تازہ کر دیتا تھا۔ حریم کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ عنہ وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گیا۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے۔ اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سنیت الاصحاب درہ عقاب ہے۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ جتنی دیر وہاں رکے رہے ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دل نشیں خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ اس کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل بپا تھی۔ ان کے پایا تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے آگے بڑھتے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے۔ غسانیوں کا بادشاہ ہلا غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخر اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید دمشق سے کچھ دور رہ گیا اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج راحت، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ میلہ شروع ہے، اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اس وقت اپنے سلاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیا اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جو انہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس نے کہا، غسان اس خوشی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کی اطاعت قبول کرے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کرے گی۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والے یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت میں اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لے لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔